بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ یہ ہے: مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کے اعمال کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال برباد ہونے میں ایسے ہیں جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور تیز ہوا اسے لے اڑے سخت آندھی والے دن۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ کافر انہوں نے جو اچھے کام کیے اس سے نفع اٹھانے پر قادر نہ ہوں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان یشأ یذہبکم، اگر اللہ تعالی چاہیں تمہیں ختم کر دے، ویأت بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کریں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فقال الضعفاء، چھوٹے درجے کے لوگ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ نفع پہنچاؤ گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ جواب میں کہیں گے اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہاری بھی رہنمائی کرتے۔ سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے یہاں عذاب میں رہتے ہوئے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا میں نظر آتا ہے آج کے زمانے میں اور گزشتہ زمانوں میں غیر مسلم نیکی کے، اچھائی کے، بھلائی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ہم جو یہاں اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریلوے کا اتنا بڑا نظام، یہ غیر مسلموں نے اسے بچھایا ہے، اور آج 75 سال ہو گئے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے کراچی میں کتنی بڑی بڑی عمارتیں ایسی ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں اور وہ آج تک ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے جیسے علاقے کے ملک کا یہاں یہ حال ہے، تو اپنے ملکوں میں وہ کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا غیر مسلم اگر کوئی اچھائی کا، نیکی کا، بھلائی کا اتنا بڑا کام کرے، اس کا اسے آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آخرت میں اس نیک عمل کا، اس اچھائی کا اسے کچھ فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو اگر کوئی انسان ہمیں یہ کہتا کہ اس کا اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو ہم ہو سکتا ہے اس کی بات پر یقین نہ کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہاں مثال دے کر یہ بات فرما رہے ہیں، انہیں اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بے شک انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، آخرت میں انہیں ان اچھے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں جو مل گیا سو مل گیا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے راکھ کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو، دور سے نظر آتا ہے کوئی بڑی چیز ہے اور اتنا بڑا ڈھیر ہے، ایک دم تیز ہوا چلتی ہے، وہ ڈھیر کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کفر اور شرک کی آندھی جب چلتی ہے تو یہ آندھی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ ان کے سارے اچھے کاموں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ قریش کے لوگ اپنے زمانے میں بیت اللہ کے اتنے خادم تھے، اتنی خدمت کیا کرتے تھے کہ اس میں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے ہوتے، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانے کھلانا، بیت اللہ کی صفائی کرنا۔ ہم اگر انہیں دیکھ لیتے ہم کہتے یہ تو پکے جنتی ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، حرم شریف، اس کی خدمت۔ مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، تمہارے یہ کام اللہ کے ہاں ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان یہ کہتا کہ فائدہ نہیں ہے ہم اسے منع کر دیتے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اس میں پھر ہمارے لیے کوئی اور راستہ بچتا نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ عبداللہ بن جدعان یہ جاہلیت کے قریب کے زمانے میں بڑے رفاہی کام کیا کرتا تھا، تو پوچھا یا رسول اللہ اسے آخرت میں ان اچھے کاموں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا، تو ہم اس میں اپنی رائے نہیں دے سکتے، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی مشورہ نہیں دے سکتے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ نہیں دے سکتے۔ ایک اور صحابی آئے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، مجھے ان کاموں کا کچھ فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ان کا فائدہ یہ پہنچا کہ تم مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہو گئے، اب اسلام کے ساتھ جتنی نیکی کرو، تو ایمان کے ساتھ چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو یہ کارآمد ہے۔ اس کی ایک دنیا داری کے حساب سے مثال دیکھی جائے، ہم ایک لکھتے ہیں، اگر اس کے سامنے زیرو لگائیں گے اس کی ویلیو ہے، اگر اس کے پیچھے زیرو لگائیں گے اس کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ایمان کی مثال اس الف کی ہے کہ جس کے بعد اگر نیک عمل ہوں گے تو اس کی قیمت ہوگی، اگر اس کے پیچھے نیک عمل ہوں گے اور وہ ایمان نہیں ہوگا پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا اتنا بڑا نظام بنایا، تمہیں دنیا میں بھیجا، یاد رکھنا تم یہ اپنا ذہن مت بنا لینا شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا، ہم حلال کھائیں، گناہ نہ کریں، نافرمانی سے بچیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ ذات تو اتنی بڑی ذات ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تمہیں فنا کر کے ختم کر دے اور نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے مقامات پر وارننگ دی ہے کہ اے انسانوں ذرا سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، ہم تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں، ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کتنی مخلوقات پیدا کر چکے ہیں اور کتنی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تمہیں ہم نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا آخرت میں جمع ہوں گے مجرم بھی اور مجرموں کا ساتھ دینے والے بھی۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، جب یہ ایک جگہ جہنم میں پہنچیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہوا، دنیا میں ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے، آج تم ہمارا ساتھ دو۔ وہ کہیں گے ہم تو خود دنیا میں بگڑے ہوئے تھے، ہم آج تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ بے نمازی کے پیچھے چلے گا تو نمازی کیسے بن جائے گا؟ ہدایت کے راستے سے دور چلنے والے کے پیچھے چل کر ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ جس کی زندگی بے دینی کے ساتھ گزر رہی ہے اس کا ساتھ دے کر دیندار کیسے بنے گا؟ تو ہمیں اپنی زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی ہے، ہمیں ہر بندے کی آواز پر لبیک نہیں کہنا، ہم نے ہر چلتے ہوئے کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ اگر وہ راستہ ایسا ہے جس سے آخرت بنتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، نیکی کا، تقوی کا، سبحان اللہ، یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے۔ اور اگر وہ ہمیں کسی جہنم کے گڑھے میں لے کر جا رہا ہے تو ہمیں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ کر اس راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ لوگ آج پتہ نہیں کس غفلت میں ہیں، دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اندھیر نگری کے ساتھ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو انسان کو اپنی زندگی اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑا سا ٹائم دیا ہے اسے سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے۔ کسی ایسے ادارے میں جانا جن کا کاروبار ہی ٹھیک نہیں ہے، اپنی پوری زندگی ان کا ناجائز کاروبار بنانے میں لگا دی، کچھ تھوڑا بہت وہ بھی دے دیتے ہیں، کیا ہوگا، کب تنخواہ دے دی، کسی موقع پہ کچھ تھوڑا سا پیسہ دے دیا، اور اس کام کرنے والے نے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم جائز کام کریں، حلال کام کریں، صحیح کام کرنے والوں کا ساتھ دیں۔
اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے رزق میں بھی برکت دیں گے اور ہماری ضرورتیں بھی پورا کریں گے۔ کوئی انسان کسی انسان کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا، 2 دن کھلائے گا، تیسرے دن کہے گا جاؤ اپنا راستہ لو۔ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ اور سخی ذات ہے جو زندگی بھر انسان کو کھلاتے ہیں اور دنیا میں بھی انسان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور آخرت میں بھی پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔